السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ دوستو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اس کی کڑی ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کر چلیں گے۔ پہلے ہم نے بات کی غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر کے بارے میں پیش آنے والے واقعات، وجوہات کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اثرات اور نتائج پر بات کی۔ آج ہم غزوہ احد کے بارے میں بات کریں گے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری بمطابق 625 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ جنگ 3 ہجری میں مدینہ کے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ کے درمیان میں ہوئی، جو مدینہ کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مقام کی وجہ سے یہ جنگ غزوہ احد کہلاتی ہے۔ اب یہاں تک مدینہ شہر کی آبادی پہنچ چکی ہے۔ اس کے اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جنگ بدر کی شکست۔ غزوہ بدر میں قریش کے بہت سے سرمایہ دار مارے گئے اور 70 افراد قید ہوئے۔ اس سے ان کی قوت پر کاری ضرب لگی، اس لیے وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ان کے وقار کی بحالی کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ ان کی قیادت ختم ہو جاتی، کیونکہ غزوہ بدر کی شکست سے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی۔ نمبر 2، جذبہ انتقام۔ ویسے تو ہر معاشرہ میں جذبہ انتقام پایا جاتا ہے، لیکن عرب معاشرہ میں جذبہ انتقام کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس سلسلے میں لڑائیاں کئی نسلوں کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، اس لیے جنگ احد ان کے جذبہ انتقام کا لازمی تقاضا تھی۔ اس کے بغیر ان کے جذبات کی تسکین نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے یہ جنگ ناگزیر تھی۔ نمبر 3، غزوہ سویق۔ ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ آیا، یہودیوں کے پاس ٹھہرا اور صبح کو عیس کی چراہ گاہ میں گھاس کے انبار اور مکانات کو جلا دیا۔ اس کے علاوہ ایک انصاری سعد بن عمر کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان بچ کے نکل گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ قریش کسی وقت بھی مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ اقتصادی بدحالی کا خطرہ۔ قریش کے سب سے بڑے ذریعہ آمدن شام کی تجارت میں خطرہ پڑ گئی، جس کی وجہ سے انہیں اقتصادی معاصرے اور بدحالی کا خوف تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ختم کر کے اس تجارتی شاہراہ کو محفوظ کرنا قریش کی اقتصادی مجبوری تھی، جس کا جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، اور یہ غزوہ احد کا ایک بڑا سبق تھا۔ نمبر 5 پر ہے بنو امیہ کی سرداری۔ ابو جہل سمیت دوسرے معززین کے قتل کے بعد ابو سفیان قریش کا رئیس ٹھہرا، جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو امیہ اگرچہ بنو ہاشم کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی ہونے کی وجہ سے سب سے بڑے دشمن بھی تھے۔ یہ چیز بھی جنگ احد کے اسباب میں ایک سبب تھی، کیونکہ بنی امیہ خاندان نبوت کے پرانے حریف تھے۔ نمبر 6، وقار کا مسئلہ۔ بعض اوقات لڑنا یا مقابلہ کرنا وقار کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد مسلمانوں سے بدلہ لینا قریش کا وقار کا مسئلہ تھا، اس لیے جنگ احد کا ایک اہم سبب یہ مسئلہ عزت بھی تھا، جس نے انہیں میدان جنگ میں لا کھڑا کیا تاکہ مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے وقار کو بحال کیا جائے۔ نمبر 7، سیاسی اور مذہبی قیادت کا مسئلہ۔ قریش عرب کے سیاسی اور مذہبی قائد تھے۔ جنگ بدر میں ذلت امیز ہزیمت کے بعد ان کی قیادت کو حقیقی خطرہ درپیش آیا، اس لیے بھی یہ جنگ احد کا ایک اہم سبب تھا، تاکہ ان کی مذہبی سیاسی قیادت عرب میں بحال ہو، جس کے بل پر وہ عرب کے ہر لحاظ سے حکمران ٹھہرے۔ نمبر 8، یہود کی اسلام دشمنی۔ یہود جنگ بدر کی فتح سے بہت ناخوش تھے۔ وہ کسی صورت اسلام کے فروغ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
انہوں نے بھی قریش کو جنگ کے لیے ابھارا۔ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا مکہ گیا اور قریش کو جنگ پر ابھارا اور مدد کا یقین دلایا۔ اس کے علاوہ جب ابو سفیان نے غزوہ سویق میں مدینے پر حملہ کیا تو یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار نے اسے مہمان ٹھہرایا اور مدینے کے جنگی راز سے آگاہ کر دیا۔ نمبر 9، شعراء کا کردار۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں عرب میں شعراء کا اہم کردار تھا۔ قریش کے شعراء نے نہ صرف قریش بلکہ قرب و جوار حتیٰ کہ مکہ کے تمام قبائل میں جذبہ انتقام کی آتش کو بھڑکایا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خواتین شاعرات کے پیچھے نہ رہیں۔ اس طرح ان کی شعلہ نوائی نے میدان جنگ برپا کر دیا۔ نمبر 10، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ رئیس مکہ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو لالچ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ زہر سے بچھی تلوار لے کر مدینہ پہنچا اور گرفتار ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا اعتراف کیا۔ اب غزوہ احد کے تمام اسباب مکمل ہو گئے تھے۔ اس طرح لڑائی کے لیے فضا بن گئی جس کی وجہ سے جنگ احد برپا ہوئی۔ واقعات۔ غزوہ احد کے واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قریش کی جنگی تیاریاں اور اطلاع۔ قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں مقیم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طریقے سے پہنچاتے رہتے تھے۔ لشکر قریش کی روانگی کی اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے مسلمانوں کو دفاعی مضبوطی کا موقع مل گیا۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مدینہ سے مشاورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لشکر کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن جوہیلے مسلمانوں کی رائے کے مطابق باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مشاورت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو مسلمانوں کی رائے پر قربان کر دیا۔ نمبر 3، منافقین کی علیحدگی۔ راستے میں عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 سواروں کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ سے اس نے مدینے میں رہ کر لڑنے کے بجائے باہر نکل کر لڑنا بتائی۔ اس طرح مسلمان 700 رہ گئے جبکہ کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اس سے مسلمانوں کی قوت کو نقصان پہنچا، لیکن مسلمان پرعزم رہے۔ اس سے منافق کھل کر سامنے آ گئے۔ در پردہ حفاظتی دستے کا تقرر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر احد کو پشت پر رکھ کر صف آرا ہونا۔ پیچھے درہ ہونے کی وجہ سے پشت پر حملے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ تعینات کیا اور کسی بھی حالت میں درہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑی حفاظتی تدبیر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ قریش کا لشکر علمبردار طلحہ آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ ابو عامر راہب مدینہ اپنی عزت احترام کے زوم میں آگے بڑھا، لیکن انصار کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوا۔ اس طرح مسلمان ابتدائی مرحلے میں فتح یاب ہوئے۔ عام جنگ۔ اب عام اور فیصلہ کن جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ کے مردانہ وار حملوں نے قریش کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی جانثاروں سے لڑے اور قریش شکست کے قریب پہنچ گئے۔ اسی دوران وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بڑے نقصان کا باعث تھی، لیکن مسلمان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ 7، تیر اندازوں کا درہ چھوڑنا۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درہ پر متعین تیر اندازوں کی اکثریت نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ ان کے قائد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا۔
لیکن وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے شوق میں وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، آج ہم نے غزوہ احد کے بارے میں بات کی۔ یہ شوال 3 ہجری کے مطابق 625 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ مدینہ میں احد کے مقام پر لڑا گیا، جس کی وجہ سے یہ غزوہ احد کہلاتا ہے۔ یہ احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ہم نے پہلے حصے پر بات کی، آگے اس کی کڑی کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ والسلام۔